رہے تھے اور ذہن پر یہ شعر آ رہا تھا کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، لکھی نبیوں کی یوں میں نے ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ حاضرین محفل، نبی کی سیرت کے لیے جلسہ ہے اور نبی کی تعریف بیان کرنے والے، ثنا کہنے والے آخر میں اس جملے کو کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شاعر کہتا ہے کہ زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثروں تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ تو اس نبی کی ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ الحمد سرنداز کا قرآن کی تعریف ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، نبی کے زمانے کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے والعصر، نبی کے شہر کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، نبی کی زبان کا ذکر آتا ہے، قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور مستقل ایک سلسلہ ہے جو مستقل چلا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کھولیں تو صحیح، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہوں تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ مدرسہ اسلامیہ اسعدیہ گلزار مظفر کا سالانہ اجلاس و دستار فضیلت، جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اور پروگرام کو سن رہے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں آپ کے اسی مدرسے کے ایک متعلم جنہوں نے مشکات شریف عربی ہفتوں یعنی دیہاتی زبان میں کہہ لیجئے مولویت کا 7واں سال اسی مدرسے میں رہ کر کے پڑھا ہے، اور 1 سال کے بعد وہ مکمل عالم دین ہوں گے۔ الحمدللہ یہ ایک بڑی کامیابی کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ حدیث کی بڑی کتاب مشکات شریف کی تعریف چل رہی ہے، اور انہوں نے وہ یہاں رہ کر کے پڑھی ہے اور پورے سال انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ مولانا محمد مستقیم صاحب ان کے استاد، انہوں نے ان کو پڑھایا ہے۔ اب میں درخواست کروں گا اسی کی ایک کڑی مولانا محمد ندیم جو آپ ہی کے اس مدرسے کے متعلم ہیں تشریف لائیں اور وہ بھی اپنی معروضات پیش فرمائیں۔ مولانا محمد ندیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کے اندازے وفا بن جا، کبھی خالد کبھی ذرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، کیا کہنے بہت عمدہ، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا، بہت عمدہ، بہت یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے ندیم، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے ندیم، کچھ ایسا کام کر کہ زمانے سے جدا بن جا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے،
آپ अलैहिस्सलाम की सीरत एक अथाह समंदर है, जिसमें इतनी गहराई है कि कोई आदमी उसमें शनावरी नहीं कर सकता है। एक अरबी के शायर ने 40,000 अशआर हुजूर की शान में लिखे हैं। 40,000 अशआर के बाद जो उसने आखिरी शायर लिखा, उसका तर्जमा एक उर्दू के शायर ने किया है। 40,000 अशआर के बाद उसने कहा है कि थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, और उमर तमाम लिखा मदा बाकी है। तो नौजवानों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि मोहम्मद, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। तो आप हजरात ये समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रहमत है। देखो, आसमान ठहरा हुआ है, ये भी मेरे नबी की बरकत है। जमीन कायम है, ये भी मेरे नबी की रहमत की बरकत है। दरियाओं को वसाअत मिली, ये भी मेरे नबी की रहमत है। तो दोस्तों, मैं आप हजरात को ये मिसालों के जरिए से समझाता चलूं। देखो, एक आदमी मजदूर है। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो वो सारा का सारा दिन मजदूरी किया करता था। 10-10 दिन मजदूरी करता था। वो दुखों में मुब्तला रहता था। वो इंसान बनकर हैवान की जिंदगी गुजारता था। उसको कोई आदमी मजदूरी नहीं देता था। उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई अखलाक का कुल्लिया नहीं था, कोई कायदा कानून नहीं था। उसके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं था, उसको किस ज़ाब्ते से मजदूरी दी जाए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सरदार ने फरमाया, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़हु, कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। क्यों? इसलिए कि मजदूर जब बददुआ करता है तो अल्लाह के दरबार में डायरेक्ट कबूल होती है और अर्श को हिला करके रख देती है। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा पैगंबर इस मजदूर के लिए रहमत बनकर के आया है। बेशक बेशक बेशक। नौजवानों, इस मजदूर के लिए नहीं, इस जानवर के लिए भी रहमत बनकर के आया है कि जो ऊंट अपने मालिक की शिकायत मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के गया और सर पैगंबर की चौखट पे रख के शिकायत करता था। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल ने बताया कि ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझे चारा थोड़ा देता है और काम ज्यादा लेता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया कि इसको चारा ज्यादा डाला करो और काम थोड़ा लिया करो। तो फिर मुझे कहना चाहिए कि मेरा पैगंबर इस मजदूर जानवर के लिए भी रहमत बनकर के आया है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा खिताब है। मेरे भाइयों, मेरे नबी की उस रहमत को देखो कि अरब के अंदर औरतों की क्या हालत थी और कैसो किसरा में हालत क्या थी। ये मेरे पैगंबर की सीरत का एक अनोखा वाकया है, जिसे असाहुस सीयर में नकल किया गया है। मेरे पैगंबर के घर में एक औरत आती है, उसके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची को वो उंगली से पकड़ कर के साथ लाई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर मौजूद है। हजरत आयशा ने देखा कि उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची उसकी गोद में है और एक बच्ची नीचे है और उसके
چہرے سے افلاک ٹپک رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پردھان جی ہیں، انہوں نے 11,000 روپے سے مدرسے کی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھوں کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی وہ کامیابی سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچی اس کی گود میں ہے اور ایک بچی نیچے ہے، تو انگلی سے پکڑ کر کے ایک کو ساتھ لائی ہے اور حضرت ایک بچی نیچے ہے، ایک بچی نیچے ہے اور اس کے چہرے سے افلاک ٹپک رہا ہے، بھوک ٹپک رہی ہے، پریشانی ٹپک رہی ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ بہن کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس لانے والا کوئی نہیں ہے، ان بچیوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ کہہ کر اماں عائشہ نے فرمایا تو بہن کیا ہوا؟ کہنے لگی 7 دن ہو چکے ہیں، نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے، پانی پی کر کے ہم گزارا کرتے ہیں۔ اماں عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو کر کے اندر چلی گئی اور اندر جانے کے بعد ایک توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، اس توشہ دان کے اندر کھجوریں ہوا کرتی تھی، توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، ایک کھجور نکلی، اس کے بعد دوسرے توشہ دان میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے بھی ایک کھجور نکلی۔ اماں عائشہ وہ دونوں کھجوریں لے کر کے آئی اور آ کر کے کہا کہ بہن یہ کھجوریں میرے لیے ہے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بچوں کے حوالے کر دو۔ تو جانتے ہو کانفلے کے غیور نوجوانوں، اس عورت نے جب ان کھجوروں کو پکڑا تو ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی اور کوئی کھجور نہیں کھائی۔ لوگوں ان بچوں نے ان کھجوروں کو ایسے جھپٹا جیسا کہ بڑے عرصے کی بھوکی ہے، تو دونوں کی دونوں کھجوریں وہ دونوں بچیاں کھا گئی۔ اماں عائشہ نے دیکھا کہ یہ عورت اب بھی بھوکی ہے، اس نے اب بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ اماں عائشہ اندر چلی گئی، اندر جانے کے بعد ایک توشہ بوری میں ہاتھ ڈالا، اس میں سے کھجور نکالی اور لے کر کے اس عورت کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ بہن یہ کھجور تو نے کھانی ہے، ان بچوں نے نہیں کھانی ہے۔ اماں عائشہ نے جب وہ کھجور اس عورت کو دی تو اس عورت نے کہنے لگی کہ اماں میرا تو گزارا ہو جائے گا، میں تو پانی پی کر کے گزارا کر لوں گی، میری جو یہ بیٹیاں ہیں یہ بھی بھوکی ہے، پریشان ہے۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دی اور کہنے لگی کہ اماں میرا تو گزارا ہو جائے گا، میں تو پانی پی کر بھی گزارا کر لوں گی۔ تو اس عورت نے خود بھی پانی پیا اور اپنی بچیوں کو پانی پلا کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام کا تمام واقعہ آپ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور نے جب یہ واقعہ سنا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رونے لگے اور رو کر کے کہا عائشہ جاؤ اس عورت کو تلاش کرو اور وہ جہاں بھی ملے ان سے کہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور آمنہ کے لگتے جگر نے تجھے دنیا کے اندر رہ کر کے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو مسلمانوں میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ اگر نبی کی رحمت نہ ہوتی تو یہ عظمت نہ ہوتی، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ میرا پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ وآخر دعوانا Thank you.